الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ان نیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شب براءت قریب آنے والی ہے، وہ رات جو نازک فیصلوں کی رات ہے، وہ رات جو نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے، وہ رات رحمتوں برکتوں کی رات ہے۔ اس سے پہلے کچھ ایسی نیتیں کر لی جائیں، کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں، کچھ ایسے فیصلے زندگی میں کر لیے جائیں کہ ہمارا نامہ اعمال اچھا ہو جائے، یہ آخری جو صفحات ہیں یہ روشن ہو جائیں، اور کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ جو پیچھے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں۔ کل بھی ہم نے اپنے سلسلے میں توبہ کے موضوع پر مدنی پھول حاصل کیے تھے، آج بھی اسی موضوع کو ہم اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے۔ تلاوت ہوگی، کلام پیش کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آج ہم اپنے سلسلے میں توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی سنیں گے، بلکہ آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے کہ جب توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مایوس نہیں ہونا بلکہ ہم سب نے توبہ کرنی ہے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان بھی سنا دیجئے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دیں اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ عز و جل رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم میرے پیارے اسلامی بھائیوں کلام کی طرف جائیں، ایک بڑا ہی دلچسپ سبق آموز دل کو چھو لینے والا خواب آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خواب کتابوں میں علماء نے لکھا اور اس کی تعبیر کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سمجھایا۔ ایک شخص بستر پر لیٹا غفلت کی گہری نیند سو رہا تھا کہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک وسیع و عریض سرسبز و شاداب جنگل میں ہے۔ جنگل کا حسن جوبن پر ہے، ہر طرف عجب خوش رنگ پھول کھلے ہیں جن سے ٹکرا کر آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ رنگ برنگے پرندوں کی چہچہاہٹ منظر میں مزید رنگ بھر رہی ہے۔ وہ جنگل کے ان حسین نظاروں میں کچھ اس طرح کھویا کہ اسے جنگل کی وحشت کا بالکل احساس نہ رہا، جنگلی درندوں کا نہ کوئی ڈر۔ وہ شخص ان خوبصورت مناظر کی دلکشی اور رعنائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنگل میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً اسے اپنے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر جو دیکھا تو گھات لگائے ایک خوفناک شیر نظر آیا۔ شیر کو دیکھ کر گویا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر تو آخر شیر تھا، اپنے شکار کو کہاں جانے دیتا، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ گویا اس اسپیڈ سے شیر دوڑ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اسے موقع دے، جتنا چاہے دوڑ لے، آخر میں نے تجھے دبوچ لینا ہے۔ یہ بھاگی جا رہا ہے، پیچھے شیر اس کے دوڑ رہا ہے۔ اب اتنے میں بھاگتے 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 ایک سامنے گھڑا آ گیا، بہت بڑا گہرا گھڑا۔ اب اس شخص کو خوف ہوا کہ پیچھے شیر ہے، آگے گھڑا ہے۔ اب اس نے گھڑے میں جب نیچے جھانکا، بڑا سا کنواں سمجھ لے، تو اب اس میں ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا۔ اب وہ مزید ڈر گیا کہ کرے تو کیا کرے، پیچھے شیر ہے، آگے گھڑا ہے اور گھڑے کے اندر بھی سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ
اسے ایک بہت بڑا درخت نظر آیا اور اس کی بہت ہی مضبوط شاخیں اوپر لٹک رہی تھیں۔ اس شخص نے کہا یہی ایک سہارا ہے، وہ اس درخت پر چڑھ گیا۔ اب جب درخت پر چڑھا، سکون کا سانس لیا کہ شیر سے بھی جان چھوٹی، اژدہے سے بھی جان چھوٹی، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ جس شاخ سے میں لٹک رہا ہوں یا جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں، کوئی ہے جو اس شاخ پر وہ بھی ہے۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا اس شاخ کو کترنے میں مصروف ہے، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ اتنی بڑی شاخ ہے، مضبوط درخت کی ٹہنی ہے، دو چوہے کیا بگاڑ لیں گے، غافل ہو گیا۔ اب اس کی نظر پڑی درخت پر ایک شہد کے چھتے پر، تھکا ہوا بھی تھا، دل للچایا، شہد کے چھتے کی طرف بڑھا، اور اب تمام باتوں کو بھول کر کے ایک طرف شیر بیٹھا ہے، دوسری طرف نیچے گرا تو ایک طرف گہرا گھڑا بھی ہے، اس میں سانپ بھی ہے، جس شاخ پر بیٹھا ہوں وہ شاخ بھی سفید اور کالے رنگ کے چوہے کتر رہے ہیں، یہ شہد کے مزے میں گم ہو گیا۔ اب شہد ہے اور وہ ہے، مزے لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، مگر جس بات کو وہ بھلا بیٹھا تھا، آہستہ 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 ان دو چھوٹے چھوٹے چوہوں نے اس کی شاخ کو کتر ڈالا، وہ شاخ ٹوٹی، وہ جب نیچے گرا تو شیر نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ لڑکتا ہوا جب وہ گھڑے میں گرا تو نیچے سانپ نے اس کو نگل لیا۔ اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، بڑا گھبرایا، سوچنے لگا خواب کا آغاز تو بڑا اچھا تھا مگر انجام بہت ہی برا۔ اس خواب کی انٹرپریٹیشن، اس خواب کی تعبیر، اس خواب سے سبق کیا ملا، علماء ہمیں سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گناہوں کی نحوست نامی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوتی ہے ان کے لیے دنیا مذکورہ شخص کے خواب میں نظر آنے والے جنگل کی طرح ہے۔ جس طرح وہ جنگل بڑا حسین تھا، بندہ اس میں اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں کھو گیا، اور پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر غافل تھا۔ اب نہ درندوں کا ڈر تھا، نہ جنگل کی وحشت اس کے اندر تھی۔ دنیا کے اندر بھی جب بندہ مست ہو جاتا ہے تو کسی بات کا اسے خوف نہیں رہتا۔ اب شیر جو اس کے پیچھے آیا وہ اس کی موت تھی جو اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ ہمارے پیچھے بھی ہماری موت آ رہی ہے، وہ بھاگنے لگا، موت پیچھے آ رہی ہے، اور اب وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بھاگتا رہا، مگر وہ جو اسے گھڑا نظر آیا وہ ایک قبر تھی۔ گویا وہ قبر کا ہولناک گھڑا راستے میں حائل ہے، اور اس کے اندر جو سانپ تھا وہ بدعمالیوں کی سزائیں ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کسی درخت کی شاخ ہاتھ آ جانے سے زندگی کی کچھ سانسیں بڑھ بھی جاتی ہیں تو یہ گمان کر کے کہ شاید انہوں نے موت اور قبر سے پیچھا چھڑا لیا ہے، بندہ سکھ کا سانس لیتا ہے اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ ان کی زندگی کی شاخ کو دو ننھے جانور دن اور رات، جو سفید اور کالا چوہا تھا، گویا ایک دن گزرتا ہے پھر رات گزرتی ہے اور بندہ دن بدن اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ زندگی کی شاخ ٹوٹتی ہے، کٹتی ہے۔ اس سے پہلے بندہ شہد کے مزے میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری زندگی بھی کم ہو رہی ہے، مرنا بھی ہے، موت بھی پیچھے ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو قبر میں عذاب بھی موجود ہے۔ مگر یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے بھی بندہ غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے۔ یہی غفلت سے جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دستک دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں پر، اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں پر بھی۔ یقیناً ہم سب کو توبہ کی حاجت ہے، ہم سب کو یہ احساس کرنے کی حاجت ہے، مرنا تو ہے مگر مرنے کے بعد کہیں پھنس نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب ہی نہ ہو، گندہ نامہ اعمال ہو اور اللہ ناراض ہو۔ اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے۔ ایک بڑا ہی نصیحت آموز کلام جو امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں التجا کے طور پر کیا، آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے، پھر انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔
آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں آقا، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے آقا، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، صدا صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، صدا صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ
رہوں گا یا رسول اللہ، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے آقا، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ نکیرین انتہا لینے کو جب آئیں گے تربت میں، جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ۔ یہاں چیونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر آقا، یہاں چیونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر، شاہ بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں، میزاں پر گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں، میزاں پر نہیں ہلے کیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہیں ہے نے کیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ بروز حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو پھر آقا، بروز حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا
رسول اللہ میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں 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 جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کہ کیا کروں گا یا رسول اللہ کرم فرما کرم فرما کہ عطار بھی اس قول کا مصداق کرم فرما سگے عطار بھی ہو اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نامہ اعمال کے آخری صفحات، اس پہ توبہ کے موضوع پر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ یقین جانیے نبی پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اگر یہی ناراض ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ کام کرتے وقت، کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، چاہے اپنی فیملی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اپنے کاروبار میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، کہیں آ رہا ہوں، یہ دیکھوں کہ یہ عمل، اگر یہ عمل میں کروں گا تو میرا رب کی اس سے رضا حاصل ہوگی، میرے آقا اس سے راضی ہوں گے، یہ عمل ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ بدنصیب ہے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے گا وہ شخص جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، جس سے اس کے آقا ناراض ہو جائیں۔ اور چاہے ساری دنیا میں کوئی نہ پوچھے، اگر رب راضی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ توبہ کا موضوع ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے ابھی تلاوت بھی سنی، اس میں بھی توبہ کے متعلق ہم نے مدنی پھول حاصل کیے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں توبہ کی طرف بلایا گیا ہے نا، علماء نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول اس میں بیان کیا کہ حدیث اس میں جو اللہ تبارک و اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں صفت ستاری کا بہت زیادہ ظہور ہے، اس لیے کہ تمام اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہ فرمایا کہ توبہ کرو اے مجرموں، تاکہ مجرم رسوا نہ ہو، کیونکہ اگر صرف مجرموں کو خطاب ہوتا تو ان کی رسوائی ہوتی۔ اس فرمان سے امید بن جاتی ہے کہ جیسے دنیا میں رسوا نہیں کیا، ایسے ہی آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچیں، رب عز و جل کی شان ستاری دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کو توبہ کا کہا تاکہ مجرموں کا پردہ ڈھک جائے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، سر جھکانا ہے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے
کیسی کرم نوازی ہوتی ہے رب کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا اور میں بے پرواہ ہوں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، علماء کرام اس قول عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے کیسے ہی گناہ ہوں میں بخش دوں گا، میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کہ کس کے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ اللہ، سوچئے ذرا، ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، رب عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ پکار رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، صوفیاء کرام اس قول کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تجھے تیرے گناہ کے مطابق بخشوں گا، چھوٹے گناہ کی چھوٹی بخشش، بڑے گناہ کی بڑی بخشش، لاکھوں گناہوں کی لاکھوں بخششیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، انکاؤنٹیبل۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی رحمت ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ بے بہا رحمت کا مالک ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اسی حدیث میں جو فرمایا گناہوں کا آسمان کی بلندی تک پہنچنا، اس کا مطلب شارحین نے یہ بیان کیا کہ اگر تو گناہوں میں ایسا گر جائے جیسے زمین آسمان سے گری ہوئی ہے، تیرے ہر طرف گناہ ہوں، بیچ میں تو ہو اور پھر مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ بلکہ آسمان زمین کی چکی سب کو پیس دیتی ہے اس کے سوا جو رب سے لگ جائے، اور پھر میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ اس کا مطلب کیا فرمایا؟ جیسے رزاق رزق دینے والا ہر مرزوق کو، یعنی جس کو رزق دیا گیا ہے، اس کی حاجت کے مطابق روٹی دیتا ہے، ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دیتا ہے، ایسے ہی وہ غفار بقدر گناہ مغفرت فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے، یہاں شرط یہ ہے کہ گناہ گار ہو، غدار نہ ہو۔ اللہ اللہ، اس لیے شرط لگائی گئی کہ میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ خیال رہے کہ ایسے مقامات پر شرک بمانے کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے۔ کیا خوبصورت حدیث پاک ہے اسد بھائی، جتنے گناہ ہوں جی وہ بخش دیتا ہے۔ آپ نے جو 2-3 روایتیں بیان فرمائی ہیں اور آیت کے جو تحت آپ نے علماء کرام کا، مفسرین کرام کا جو قول اور تفصیلات بیان کی ہیں، واقعی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بالخصوص مسلمان کے لیے ایک امید ہے، ایک آس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے علاوہ، ظاہر ہے یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ جس کا خاتمہ بالکفر ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو اب اس کی کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہر مومن کو ہونی چاہیے، اور اس امید پر بندے کو توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن توبہ میں اس امید پر تاخیر نہ کرے، بلکہ یہ نا امیدی سے بچانے کے لیے یہ روایات ہیں کہ کہیں بندہ اس قدر نا امید نہ ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے گناہ کر کر کے اتنا زیادہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان میں توبہ کرنے کی دوبارہ سے ہمت نہیں ہوتی۔ تو ان کے لیے یہ روایات اور یہ آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سلسلے میں بالخصوص ہمارا یہی پیغام اور یہی ہم نیتیں بار بار عرض کر رہے ہیں
کہ دیکھیے ہر سال ہم اپنے بہت ساری چیزوں کو کلوز کرتے ہیں، پھر نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی سال کا اختتام ہوتا ہے تو اس طرح کی تقریبات لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے عزم کا ارادہ کرتے ہیں۔ طلباء اپنے عزم کو دہراتے ہیں کہ اب آئندہ سال میں مزید محنت کروں گا، مزید کوشش کر کے اپنی جو سابقہ کمزوریاں ہیں اس پر میں قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ تو نامہ اعمال کے یہ آخری صفحات ہیں، آخری دن ہیں۔ رب عز و جل کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور یہاں پر آج کے موضوع میں ہم نے بزرگان دین رحمہم اللہ کے واقعات کو بھی شامل کرنا ہے۔ آج واقعات بھی سنیں گے بزرگان دین رحمہم اللہ کے جب واقعات دیکھتے ہیں تو بزرگان دین بیسیکلی دو طرح کے اولیاء کرام ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مادرزاد ولی ہو گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی بلکہ آنے سے پہلے ہی اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کی سابقہ زندگی گناہوں بھری تھی، کوئی مدنی انقلاب ان کی زندگی میں برپا ہوا، کسی نے کوئی آیت کریمہ سے چوٹ کھائی، کسی نے کسی اور واقعے سے سبق حاصل کیا، کسی کی زندگی کے اندر کسی کو دیکھ کر عبرت کی وجہ سے ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے درجہ ولایت سے سرشار فرمایا۔ اور یہ بڑی امید کی بات ہے اور رحمت کی بات ہے، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا شمار جو ہے وہ بہت بڑے اولیاء کرام کے اندر ہوتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر کی صحبت کے اندر اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ توبہ سے پہلے جو ہے وہ سود کا کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور بڑے سخت تھے اس معاملے کے اندر، یعنی جو سود کی رقم ادا نہیں کرتا تھا تو اس کا جو بھی مال ہاتھ لگتا اس کو اٹھا کر لے آتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ کسی سے جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز یہ چھین کر لے آئے سود کے مد کے اندر، اور آ کر زوجہ کو کہا کہ اس کو پکاؤ۔ جب اس نے پکانے کے لیے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب ڈھکن اٹھایا تو وہ خون ہو چکا تھا، اور کہا کہ دیکھو اب تو تمہارے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے توبہ کی، فوراً دل چوٹ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو آج آسمان ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر ابھرے ہیں۔ آج ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بہت تو اہم توبہ بات ہے، اتنی پیاری اور اتنی نفیس شے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی جائے تو ایک تو ہے گناہوں سے معافی اور عام درجہ مومن پر آنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے کہ اپنا خاص قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دو طرف کی باتیں، دو طرف یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی پھول لیتے رہیں گے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کل ہم نے جہنم کے عذابات کے بارے میں بھی سنا تھا، اور ہم ساتھ ساتھ کچھ توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی سنتے چلے جائیں گے۔ توبہ کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے، دیکھیں یہ رحمت الہی کی کیا شان ہے، یعنی ایک تو مجرم ہو اس کو معاف کر دیا جائے، یہی اس کے لیے بڑی اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم کہ سابقہ گناہ معاف کر دے اللہ مطلب۔ لیکن توبہ کرنے والوں سے رب کی خوشی، رب کی رضا کیسی ملتی ہے، یہ مطلب کمال ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہ کرنے والوں کو معاف بھی کر دے اور ان سے راضی بھی ہو جائے؟ یہ فقط وہی ذات ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ذرا سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور سواری گم ہو جائے، اور سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو، اور وہ سواری کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے، یعنی اس امید پر لیٹ جائے۔ یہ روایت کے مفہوم میں الفاظ علماء نے لکھے کہ اب موت ہی آنی ہے، ملنا کچھ نہیں، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی چلا گیا، اب اچانک وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے، یعنی جس سواری کے چلے جانے سے موت تک کا خوف ہو گیا ہو وہ واپس مل جائے تو کیسی خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی بندے کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے خوشی کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، اس سے اللہ عز و جل کی رضا مراد ہے، یعنی اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے۔
مفسر شہیر حکیم الامت اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے فرماتے ہیں ایسے مقامات پر خوشی سے مراد رضا ہوتی ہے، کیونکہ اصطلاحی راحت، فرحت اور خوشی سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ خیال رہے کہ رضا اور ہے اور ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ عز و جل ہر بندے کے ایمان و شکر سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اسے جو توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کیسی قبول فرماتا ہے، کس کی قبول فرماتا ہے؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم توبہ کر لیں۔ اس کی رحمت یہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکا لے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ آگے بڑھیے اور توبہ کی نیتیں کیجیے۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، مجھے پتا ہے میری کیا شارٹ کمنگز ہیں، کیا غلطیاں ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، اگر معاذ اللہ سود کا کاروبار ہے، حرام روزی کا کاروبار ہے، رشوت کا لین دین ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ماں باپ کو ستاتے ہیں، آنکھوں سے بری باتیں دیکھتے ہیں، برے کام دیکھتے ہیں، کان برا سنتے ہیں، میوزک سننے کی عادت ہے، بے پردگی کی اگر کسی کی عادت ہے، کوئی اسلامی بہن اگر ہمارے سلسلے میں ہے، ہم سب اپنی شارٹ کمنگز، ہم سب اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں۔ پلیز آئیے، چھوڑ دیجئے۔ یہ گناہوں بھری زندگی اچھی نہیں، یہ گناہ بڑے منحوس ہوتے ہیں، یہ گناہ کی نحوست انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسد بھائی، یہ گناہ میں جو پڑا ہوا شخص ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، توبہ پر ابھارنے والے جو اسباب ہیں اور گناہوں کا جو ایک علاج ہے، اس کے اندر علماء کرام نے گناہ کی جو نحوست ہے اس کو بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پیش نظر یہ ہو کہ میں جو غلطی کرنے جا رہا ہوں، جو رب عز و جل کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے کتنا برا ملے گا، تو شاید وہ پھر کبھی بھی گناہ کے قریب قصدن نہیں جائے گا۔ اور یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے، تو چند جو ہے ان میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ جی، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بھی ہے اس موضوع پر۔ گناہ کی سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ ہمارے پالنے والے، ہمیں بنانے والے رب عز و جل کی نافرمانی ہے، سب سے بنیادی شے ہے۔ کیونکہ گناہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کا کام ہے۔ تو سب سے بڑی نحوست اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہونا۔ گناہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ابھارنے کا سبب ہوتا ہے۔ آج ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، بڑے مسائل کا رونا روتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو یہ دعوت دینے والی بات ہے۔ اب ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، یا جو ہمارا محسن ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ہم پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، تو ہم اس کی رضا کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہم ایسا کام کرنے سے محفوظ رہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنا کس قدر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آگے گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ جو گناہ کا عادی ہوتا ہے اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج یہ رونا کتنا عام ہے کہ وقت میں برکت نہیں، میری عمر میں برکت نہیں۔ پہلے کے لوگ اتنے ہی وقت کے اندر، اتنی عمر کے اندر فلاں اتنے بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے۔ آج تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہو کہ ہماری عمر میں سے برکت کو اٹھا لیا گیا۔ مزید سنیے کہ گناہوں کی عادت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے رزق میں سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے۔ لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں روزانہ، ہزاروں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں۔ اسی طرح جان میں برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کو علماء نے 2-3 پہلوؤں پر بیان فرمایا کہ جو گناہوں کا عادی شخص ہوتا ہے اچانک کسی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو لا علاج امراض میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ جس کے علاج تک اس کو رسائی نہیں ہوتی۔ تو کیا خبر آج جو
بیماریوں کا عام ہونا ہے، بلکہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے. آج ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا جب بھی اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یار آج کل ایسی ایسی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے، جس کا نہ نام سنا تھا نہ جس کی خبر تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہو. اسی طرح ایک اور گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا عادی شخص اپنے چہرے کے ایمان کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے چہرے میں جو نور ایمان ہوتا ہے وہ اس کا نور چھین لیا جاتا ہے اور چہرے پر بے رونقی سی چھا جاتی ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی عادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا ترک فرما دیتا ہے. یعنی گناہوں کی قبولیت کے اندر یہ ہمارے گناہ جو ہے وہ آڑ بن جاتے ہیں. دیکھیے تو صحیح کہ یہ سارے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کامن باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل. دعا قبول نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، اچھا پھر چہرے پر وہ بشاشت نہ رہی، بشاشت نہیں اب رہی. یہ ساری وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں میرے پیارے اسلام بھائی جو گناہوں کی نحوست ہے. یہ گناہ چھوٹیں گے، یہ زندگی سے باہر نکلیں گے نا ہم، یہ جو جکڑے ہوئے ہیں نا ہم کہ نہیں یار نہیں نکل پا رہا، ایک بار نکلنا ہوگا. اللہ کی رحمت کو پکاریے، آگے بڑھیے. اس کی رحمت گویا آوازیں دے رہی ہے. میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن پاک کی آیات سنائی. ہم یہ منوست، یہ سب چیزیں ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی کہ نہیں ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. اور پھر یہ باتیں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں، بولے یار یہ مولاناؤں کا کام ہی ہے کہ ڈراتے رہیں گے، کہتے رہیں گے توبہ کر لو، یہ لائف کی انجوائمنٹ کیا ختم کر دیں، کیا یہ زندگی جو 4 دن کی زندگی ہے اس کے مزے چھوڑ دیں. ایسے لوگوں کے لیے سنیں یہ بھی ایک روایت سنیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کرے تو اس گناہ سے الگ ہو جائے تو اسے اور بخشش چاہے تو اس کا دل پھر صاف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ نقطہ. لیکن اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کرتا رہے تو پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی شافعی فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. کہیں دل زنگ آلود تو نہیں ہو گیا، کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا جو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، توبہ کی بات، گناہ چھوڑنے کی بات ہی اچھی نہیں لگ رہی. ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر زیادہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو کہہ دیا جائے تمہارے دل کے 2 وال بند ہیں تو وہ رضائی ہو کر سو نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، بلکہ اب وہ ڈاکٹرز کے چکر لگاتا ہے. اگر آپ کو توبہ کی بات پر، خوف خدا کی بات پر، عذاب الہی کی بات پر، اپنی آخرت کی فکر کی بات پر کوئی جھرجھری نہیں آتی، کوئی چینجنگ سمجھ نہیں آتی لائف میں، بالکل ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو پھر ڈاکٹر کی طرف جائیے، پھر چیک کروائیے. دیر از سم تھنگ رانگ، بگ رانگ. اور وہ ڈاکٹرز علماء دین ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں آئیے اور اپنے دل کی شفا کروائیے. اس موضوع کو لے کے چلیں گے، کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اظہر علی اختاری ہے اور میں شیلاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ توبہ پر استقامت کس طرح حاصل ہو، اور میرا کلام کی بھی خواہش ہے کہ گناہوں کی نہیں جاتی عادت یا رسول اللہ. انشاءاللہ بالکل بتائیں گے. اگلی کال دیجیے. میرا نام عبد القادر رضی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بڑی راتوں میں ہم نماز صلاۃ التسبیح جو ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی جواب حاصل کریں گے. اگلی کال دے دیجیے. میں محمد جمیل اطاری بات کر رہا ہوں مرکز اولیاء لاہور سے. میں پروگرام دیکھ رہا ہوں نامہ اعمال کے آخری صفحات میں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے میں گناہوں سے انارہ کروں یا رب، یہ مجھے ناز سنوا دیجیے. انشاءاللہ. میرا نام محمد شاہد امان اطاری ہے اور میری عمر 15 سال ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب اطاری بھائی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا 15 سال ہے، تو کیا میں اس بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً اعتکاف مجلس آپ کو آپ کے والد صاحب یا بڑے بھائی کے ساتھ تو اجازت دے دے، اکیلے تو اجازت نہیں ہوگی. ہمارے یہاں عمر کی قید ہے تو آپ اپنے والد صاحب کو بھی چلے اس بہانے تیار کر لیں. فیضان مدینہ مجلس سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ایک اور کال سنائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحیل احمد اطاری اڈیالہ روڈ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آپ راولپنڈی میں آئیں، اڈیالہ روڈ سے فیضان مدینہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ نے دعوت دی۔ میں پہلے بھی اڈیالہ روڈ جو فیضان مدینہ ہے، اور 2-3 بار میری حاضری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے، آپ نے بلایا تو انشاءاللہ عز و جل۔ اب تو کچھ دنوں بعد بیرون ملک میرا سفر ہے، انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد امید ہے کہ اس طرف سفر ہوگا تو انشاءاللہ۔ اسد بھائی، توبہ پر استقامت یہ واقعی ایک اہم بات ہے، یہ سیکھنی بھی ضروری ہے ایسا لگتا ہے۔ توبہ کا ذہن بن جاتا ہے، توبہ کی شرائط بھی ہم نے بیان کی، اور توبہ کرنے کا جو ایک مسلمان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن توبہ پر استقامت نہیں مل پاتی باوجود کوشش کے۔ تو ایک تو اس کا علمی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کتب بینی کو جاری رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جذبات میں آ کر واقعی بیان سنتے ہیں، توبہ کا ذہن بن جاتا ہے، توبہ کر بھی لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ اگر گناہوں کی نحوست اور نیکیوں کی جزا کو پیش نظر رکھیں گے، اسے پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی ملتی رہے گی۔ اور دیکھیں، ایک اور کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں پڑھنے کا، کہ ایک دفعہ ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ اب میں نے اس کو پڑھ لیا، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، پڑھنا فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے اس بات کا علم حاصل ہو گیا، یہ اپنی جگہ پر فضیلت کی بات ہے، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مثال آپ نے کیمیا سعادت زندگی میں 5 سال 10 سال پہلے پڑھ لی تھی، کوئی ابواب پڑھ لیے تھے، اب کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے مخصوص ابواب کو آپ دوبارہ پڑھیے، اب کی بار پڑھنے میں آپ کو مزید اس سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو جو گناہوں کی نحوستیں ہیں اور جو عذابات کا تذکرہ ہے، مشہور کتابیں ہیں، سرور خاطر ہے، اسی طرح اور بزرگوں کی قاطع اللذات کتاب ہے، بڑی یعنی شاندار کتابیں ان موضوعات پر، کہ جس کے اندر مختلف گناہوں کے بارے میں روایات کو بیان کیا گیا۔ تو جب اس کی سزا پیش نظر ہوتی ہے تو پھر بندہ توبہ پر مستقیم رہتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان واقعات کو بھی پڑھے، توبہ کرنے والوں کے واقعات کو پڑھے، اور ظاہر یہ ایک اس کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے اور جو پریکٹیکل اس کا جو ایک علاج ہے، وہ ہے کہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرے اور بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ شاید زندگی کے بہت بڑے جو یونیورسل ٹروتھ جو کہلاتے ہیں، بہت بڑی جو سچی باتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے الصحبت مؤثرۃ، کہ صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ لاکھ آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہوں، لاکھ آپ کچھ بھی کہتے ہوں، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ جس کے بچے جو ہیں وہ غلط دوستوں میں پڑ جائیں تو سامنے بچے کا حال سامنے آ جاتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ایک اتنی بڑی سچائی ہے، اور اس کا مجھے بھی تجربہ ہوگا، سب کو، ہر ایک کو تجربہ ہوگا۔ جس کے بچے وہ جانتا ہے، اس کو اتنی بڑی ٹینشن ہے کہ بچہ جا کدھر رہا ہے، بچہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہا ہے تو گھر پہ ہی پتہ چل جاتا ہے، اور بچہ کو دوست اگر اچھے مل گئے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ماں باپ کی بات کم مانتا ہے، دوستوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، اور یہ بچوں نہیں بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک فطری بات ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اچھے دوست مل گئے، تو اب اس کو، اور واقعی اسد بھائی شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہمیں دوستوں نے سدھارا ہے بہت زیادہ، الحمدللہ۔ کئیوں کے والدین نے کوشش کی ہے، مگر میجورٹی وہ ہیں جن کو باہر ماحول اچھا ملا، یعنی اچھے دوست مل گئے، دعوت اسلامی کے مبلغین مل گئے، اور انہوں نے تبدیل کر دیا اس کو، اور ماں باپ دعائیں دیتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو۔ اور کئی ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں جو تباہی آئی ہے وہ اس ماحول کی وجہ سے آئی ہے کہ وہ بندہ کس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ایک اسلامی بہن نے کیونکہ کال کی ہے انہوں نے، تو ہم آواز تو نہیں ریپلے کرتے، تو مجھے پرچی دی ابھی مدنی چینل مجلس نے، ان کا بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، ملتان سے ہیں وہ، میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے کیا کروں، اور مجھے دعوت اسلامی کی کتابیں چاہیے، وہ کہاں سے ملیں گی؟ تو الحمدللہ مدینۃ العلیاء ملتان میں ہمارا مکتبۃ المدینہ، فیضان مدینہ سب موجود ہے، آپ وہاں اپنے کسی محرم کو بھیج دیں۔ اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ابھی صحبت ہی کی بات ہو رہی ہے، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بچے کی بری صحبت کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں، اپنی صحبت کے بارے میں نہیں سوچ رہے، لیکن اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 25 30 35 سال کے ہو گئے تو اب میں جو سیکیور ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا اینالائز تو کریں، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو آپ کی گفتگو کا حصہ بنے گی، ان کی سوچ
آپ کی سوچ کا حصہ بنے گی تو صحبت، بھلے بوڑھا بھی ہے نا 70 سال کا، وہ بھی جس طرح کے بوڑھوں کے اندر بیٹھتا ہوگا تو اس کی بھی عادتوں کے اندر وہی چیزیں شامل ہوں گی۔ اچھا جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ پہچان لیتے ہیں، یار لگتا ہے آج کل کچھ عقل مند لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو، کہ بندہ جب اچھی سلجھی ہوئی باتیں کرتا ہے نا، اور اگر کچھ عامیانہ سی باتیں نہیں ہوتی زبان پر وہ آ جاتی ہیں نا تو فیلنگز ہو جاتی ہیں یار دیر از سم تھنگ، یہ کہیں غلط بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ گفتگو کے ذریعے، اطوار کے ذریعے، بالکل اب عالم کی صحبت میں بیٹھے کسی مفتی کے ساتھ چند گھنٹے گزاریں، آج جب اٹھ کر آئیں گے تو علم دین کی اہمیت آپ کے دل کے اندر روشن ہوگی، آپ کا ذہن بن رہا ہوگا۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر بالکل ایک طرح سے ریفریش ہو کے اٹھ رہا ہوتا ہے، اور خالی دیکھ کر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صحبت کا تأثر ہے اور صحبت کی جو اثر انگیزی ہے، یہ یوں سمجھے کہ ایک واقعی سحر ہے کہ جس سے بچنا جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ یار میں بڑا مضبوط ہوں، یار میں تو بہت مضبوط ہوں، سنو سب کی کرو اپنی، یہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، اور وہ سننے سب کی پہ چلا جاتا ہے بندہ، چلا جاتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ تو اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں۔ بلکہ یہاں تک آپ کو چند جیسے اسلام بہن کا آپ نے میسیج سنا ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ علاج، جو روحانی علاج ہیں، جو وظائف ہیں وہ بھی سامنے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہر طریقے سے بچنا ہے، علم کے ذریعے سے بھی بچنا ہے، اچھی صحبت اختیار کر کے بھی بچنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، مناجات بھی کرنی ہے، اور کچھ جو ہے وہ روحانی علاج ہے۔ آپ روحانی علاج بتائیں آج، لیکن ایک آج بڑا کراس کوسچن میں نے آپ سے کرنا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ ایک طرح کا یہ بھی کوسچن آتا ہے کہ یار آپ کہتے ہو توبہ کر لو، توبہ کرتے ہیں تو گناہ کریں گے تو رزق میں برکت نہیں رہے گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ کچھ لوگ ہم نے دیکھے سارے ہی برے کام کرتے ہیں اور پیسہ بھی بڑھی جا رہا ہے، عزت بھی بڑھی جا رہی ہے، ان کے پاس بینک بیلنس بھی بڑھا جا رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اتنے اچھے کام کرتے ہیں، ہمارا حال برا ہے، وہ بڑھی جا رہے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ نے دینا ہے، پہلے آپ روحانی علاج انشاءاللہ۔ تو پہلا روحانی علاج یا عفو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، ناموں میں سے ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یا عفو، یا عفو، اب کثرت کا بیان ہے، اب جو جتنا زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا، the more the merrier، جتنا زیادہ شہد ہوگا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا۔ اسی طرح یا حمیدو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات حاصل کرے گا۔ تو بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اسی طرح یا محصی، صاد کے ساتھ، یا محصی، یہ ہے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ دل نہیں لگتا عبادت کے اندر، کیا کروں، گناہوں میں بہت توجہ رہتی ہے۔ تو یا محصی کا وظیفہ کر لیجئے۔ اسی طرح اور بہت سارے وظائف ہیں، سارے بتانے جاؤں گا تو شاید یہ یاد نہ رہیں، تو یہ وظائف ہیں، اس کو یا عفو ہے، یا حمیدو ہے، یا محصی ہے، اور سب وظیفوں کا ایک وظیفہ کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ علماء فرماتے ہیں کوئی بھی حاجت ہو دل کے اندر، وہ کسی بھی طرح کی حاجت ہے، جائز ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہوگی، اور جو بھی جائز مراد ہے انشاءاللہ وہ بھی ضرور پوری ہوگی۔ تو دیکھیے ہر طرح کے ہتھیار اپنے ساتھ ہمیں رکھنے چاہیے، جس طرح کا دشمن ہو اسی طرح کا بندہ تیاری کیا کرتا ہے۔ شیطان اور نفس بڑا سخت دشمن ہے، ہمیں علمی علاج بھی کرنا ہے، عملی علاج بھی کرنا ہے، یہ روحانی علاج بھی کرنا ہے۔ ہر طرح کے جب اسلحے سے ہم لیس ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر مقابلہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں پر پیکج دیا جا رہا ہے آپ کو، اور اصل بہت اچھی بات ساتھ ساتھ کہی کہ دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی تو ہتھیار ہے نا، بالکل دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ تو رب سے ہی مانگ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ رب ہی کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، نیک بننا ہے وہی بنا سکتا ہے، اخلاص چاہیے وہی دے سکتا ہے، شیطان کے مقابلے میں مدد چاہیے وہی کر سکتا ہے، تو اسی سے مانگ لیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں تو ہماری مدد فرما دے۔ تو دعا بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں، اور سچی بات مجھے ایسا لگتا ہے ذہن بننا چاہیے، بس ذہن بننا چاہیے۔ جس دن یہ انٹینشن مضبوط ہو گئی، اسٹرانگ انٹینشن اگر ہم نے کر لی کہ بس فرام ناؤ آن ورڈز میں نہیں کروں گا گناہ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹورڈز بیڈ ڈیڈز، تو پھر انشاءاللہ
آپ کی مدد ہوتی جائے گی، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، آپ کا دل بھی لگے گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن بن جائے کہ وہ لذتیں جو ہے نا یہ دائمی، کس کو کہتے ہیں نا لانگ ٹرم جو ہے نا پرابلم میں چلا جاؤں گا، یہ شارٹ ٹرم لذتوں کے لیے۔ تو لانگ ٹرم اگر آپ کو گین حاصل کرنا ہے تو شارٹ ٹرم پین لے لیجئے، تھوڑا سا اپنے نفس پر مضبوطی کیجئے، حضرت علی رضی آ جائیے اللہ عبادتوں کی عنہ کا طرف۔ قول ہے جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لمحہ بھر کی لذت طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ لمحہ بھر کی نفس کی جو ہے وہ پیروی کرنا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو غم لگے ہوئے ہیں میں خوشی نہیں ہوئی، اچھا یہاں نہیں تو وہاں تو ہے ہی نا۔ جی اگر یہاں جو تھوڑی دیر کے لیے لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں وہ بھی تو ہے نا بزرگوں کا قول، اور بڑی اہم بات ہے وہ بھی کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت تو چلی جانی ہے، گناہ باقی رہ جائے گا، اس کا آنسر دینا باقی رہ جائے گا، اس پر اللہ نہ کرے عذاب ہوا تو وہ باقی رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر کی لذت ہے اور ہمیشہ کا عذاب نہ ہو جائے۔ اور فرمایا مشقت کے لیے، تکلیف کے لیے نیکیاں نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا، اجر باقی رہ جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نیک کام کرنے میں، لیکن وہ تھوڑی دیر کی بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی ختم، مگر وہ اجر باقی رہ جائے گا۔ اب اپ ٹو یو کہ تھوڑی دیر کی لذت لے کر آخرت کا عذاب تیار کرنا ہے، یا تھوڑی دیر کی مشقت ڈیفیکلٹی برداشت کر کے ایک لانگ ٹرم انشاءاللہ جنت کی نعمتیں لوٹنی ہیں۔ ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ کلام کی کچھ فرمائشیں تھیں، ہم نے کلام بھی سننا ہے، آج آپ کو کچھ دکھانا بھی ہے۔ پہلے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ناظرین نے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں کہ یوں بدلتے ہیں، یوں پلٹتے ہیں پلٹنے والے، جو لوگوں نے توبہ کی ہے کس طرح ان کی زندگی اچھی ہو چکی ہے۔ سوال بھی آپ سے پوچھنا تھا، مجھ سے سوال پوچھنا تھا۔ راول پنڈی سے کال آئی جی، سب لوگ وہاں تشریف لے آئیں، جیسے ماشاء اللہ ہم سلسلہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کئی کالیں آتی ہیں سب یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آ جائیں، سلسلہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں تو کئی لوگ ماشاء اللہ ان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے، یہاں پہ ماحول بنتا ہے، ہمیں خود سیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی لوگ بھی سوال کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا مدنی کام کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی، پھر آپ بار بار بیرون ملک کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بار بار بیرون ملک کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے بھی بڑا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یقیناً یہاں بھی رہ کر دعوت اسلامی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں۔ ہمارا نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو میرے مدنی مرکز کا مجھے یہ حکم ہے، میرے لیے ہدایات ہیں، چونکہ ذمہ داری میری ایسی ہے کہ بیرون ملک مجلس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو مختلف ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، جس میں جا کر اسلامی بھائیوں کی تربیت، ان کے مشورے، تو یوں سمجھ لیں کہ میرے ذمہ وہ ذمہ داری، اور یہاں تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں جو مدنی کام کر رہے ہیں، تو چند اسلامی بھائی ایسے بھی ہونے چاہیے جو سفر کرتے رہیں، بلکہ میں تو آپ سب کو دعوت دوں گا، میں اکیلا کیوں جاؤں، آپ سب ساتھ چلیں، بلکہ قافلے دنیا بھر میں جاتے ہیں، آپ ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں، اور ہمارا نعرہ ہے بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، بالکل بیرون یعنی غیر مبلغ بھی جا سکتا ہے، جی یعنی بیرون ملک جو ہے ہم جائیں گے اور بیرون ملک جا کر آقا کے جھنڈے کو پھیلائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا تو نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ شعر ہے نا، دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، چین ہو یا بنگلہ دیش، چین ہو یا بنگلہ دیش، چاہے ہندوستان۔ انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے، آپ بھی سفر کیجئے مدنی قافلوں میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، یہ بھی توبہ کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، اگر توبہ پر استقامت حاصل کرنی ہے نا، گناہ چھوڑنے تو پریکٹیکل چھوڑنے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم نے دیکھا ہے، اسد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو توبہ کر لے اور پھر فوراً قافلے میں چلا جائے، دیٹ از دا رائٹ چینج، کیونکہ سڈنلی ماحول تو نہیں ملے گا نا اچھا، اب برے دوست بھی ہیں، برا انوائرمنٹ بھی ہے، گندی عادتیں بھی ہیں، اب میں چاہتا ہوں سب چیزوں کو چھوڑنا، لیکن کیسے چھوڑوں؟ تو رائٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قافلے کے لیے پیش کر دیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے تو بہترین سولوشن ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ فوراً چینج ہو جائیں گے نا، اب آپ کو مسجد مل گئی، ماحول تبدیل ہو گیا، گناہ کرنے کا موقع نہ ملنا یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، کہ اگر آپ کو گناہ کرنے کا چانس ہی نہ ملے، تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ قافلے میں جب ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم فلمیں دیکھے بغیر سوتے نہیں تھے، اب ویسے ہی سو رہے ہیں، ہمیں گانے سننے کی عادت تھی، معاذ اللہ شراب پینے کی عادت ہوتی ہے، تو قافلے میں تو سب کچھ نہیں ملتا، یہ نہ ملنا ان کو بچا لیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی قافلوں میں سفر کریں، اور جو بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں وہ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بیرون ملک بھی سفر رہے گا۔ کچھ کلام کے اشعار اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب، کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب۔ مانگ لیجئے معافی، کر لیجئے توبہ، وہ رب کریم ضرور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی، لوگ اسے شعوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا۔ پھر بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا، وہ بیش قیمت لباس زیب تن کیا کرتی، گراں بہا زیورات سے بنی سوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری علیہ رحمہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر ایسی تھی کہ لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی۔ وہ بڑی زور و شور سے، بڑی آواز سے آہو بکا کرنا شروع کر دیتے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شعوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اسے قریب کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔
آوازیں سن کر اسے بڑا غصہ آیا اور تنیزوں سے کہا کہ یہ نوحہ کہاں پڑا جا رہا ہے، مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی، یعنی میرے بغیر بھی کوئی نوحہ پڑ رہا ہے۔ اس نے خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی، اندر کے حالات دیکھے، اس پر بھی خوف خدا طاری ہو گیا، وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شعبانہ نے کافی انتظار کیا، دوسری لونڈی بھیجی، پھر تیسری کنیز کو بھیجا، مگر جو بھی گیا وہ واپس نہ آیا۔ چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی، اور اس نے بتایا گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بکا جاری ہے، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعبانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح المری علیہ رحمہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس میری ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے اس انمول زندگی کو گناہوں میں اکارت کر دیا، وہ رب عز و جل میرے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات پہ پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدے سب انہی کے لیے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعبانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عز و جل تجھے معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شعبانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا، گناہوں سے کمایا ہوا سارا سامان مال غربا میں تقسیم کر دیا، اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم و کرم فرما، میں کمزور ہوں اور تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بس نیت پکی ہو، سر جھکا لیجئے۔ آئیے آپ کو کچھ ایسے چہرے دکھاتے ہیں، ماحول میں نہ تھے، توبہ نہ کی تھی تو دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے، گناہوں کی طرف بلانے والے تھے، مگر پھر توبہ کی، مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوئے، امیر اہل سنت کا جب فیضان ان پر جاری ہوا، سچی توبہ کی، تو آج کس مقام پر ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے اس گناہوں بھری زندگی کو چھوڑا ہے۔ جب یہ بدل سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ جب یہ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی، وہی زندگی چل رہی تھی، ایک حب جاہ کی آرزو تھی، آرزویں دل میں، خواہشات تھیں بہت ساری، بہت سارا پیسہ کمانا تھا، بہت ساری شہرت کمانی تھی، بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ ایک رات سو رہا تھا، خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں۔ ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی۔ میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا، اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی آ رہا تھا، دنیا بھی گھوم رہا تھا، لوگ بھی بہت پیار سینس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے، لیکن کچھ تھا جو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ ہے جو زندگی میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے چینی ہے۔ ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا. عبرت کی جا ہے تماشا. اور میں بیٹھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا. اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں جب میں تھا تو میرے پاس کتنے سارے آپشنز کھلے ہوئے تھے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے, ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے. لیکن اس وقت جب میں مر گیا اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں. اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں. پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تمام باتیں, یہ تمام چیزیں ہم اس لیے دکھا رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیں. نامہ اعمال کے اس سال کے آخری صفحات چل رہے ہیں. بارگاہ الہی میں میرا, آپ سب کا, ہم سب کا نامہ اعمال پیش ہونے والا ہے. توبہ کر لیجئے, ایسا کام کر لیجئے, رب کی رضامندی کا کوئی ایسا کام ہو جائے, ایسی سچی توبہ ہو جائے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. جب نامہ اعمال لے کر فرشتے بارگاہ الہی میں جائیں تو نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو, خطائیں نہ ہوں, اللہ کی رضا ایسی حاصل ہو جائے کہ وہ نامہ اعمال نیکیوں بھرا ہو, سارے گناہ مٹ جائیں. ایک اور پیکج دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ کچھ لوگ بھی آئے تھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں, کیسا بیک گراؤنڈ تھا, کیا نیت کی. جب یہ نیت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جب یہ ذہن میں طے ہے, دل میں طے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا, پھر توبہ کرے تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے, چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. کما تدین تدان, جیسی کرنی ویسی بھرنی, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب, میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے, لاتعداد فلمیں بنائیں, اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں, ڈرامے, گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, مرحبا. آج کل یعنی آپ کی لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کی یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی اشارے سب تھوڑی کرتے ہیں, ان کے گناہوں کو ہی تازہ کیا جاتا ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو. عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مرے کہ آپ کے لیے ایصال ثواب تو کوئی کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو, بہت 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 مبارک ہو. ماشاءاللہ. میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے, اگر وہ میرے محسن ہیں, دوست ہیں, تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں, اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں, آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. اور میری جو بھی چیزیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں, اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بابا اللہ جان, وبرکاتہ. الحمدللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. فنکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا. انشاءاللہ عز و جل آج جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں, اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو. میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. الحمدللہ. میں ایز اے کمپیئر جاتا تھا
لیکن بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا. مبارک ہو. اور آپ ذرا دعا فرما دیجئے میرے لیے. شوبیز کے حوالے سے جتنے بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں شوز کے لیے برائے مہربانی مجھے کال نہ کریں. الحمدللہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا. میری کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصاویر ہوتی ہیں، وہ کسی کے پاس موجود ہوں تو برائے مہربانی اس کو بھی ڈیلیٹ فرما دیں. اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی ہے. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا، اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. It's one of the historical مدنی مذاکرات. ماشاء اللہ مبارک ہو. سیما ہو ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالا. کہ اللہ ان توبہ کرنے والوں کا واسطہ صدقہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے. اللہ کو استقامت. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا، چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. جب یہ توبہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اس کشمکش میں جیو گے کہ بعد میں کر لوں گا توبہ، ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کل تک جئیں گے کہ نہیں. آپ کے آس پاس اب مرنے والے دیکھتے نہیں، اچانک ہمارے ساتھ ہوتا ہے بندہ اور قبر میں پہنچ جاتا ہے. کہیں یہ گناہوں بھری عادتیں لے کر میں چلا گیا، یہ جو میرے ساتھ جو میری بری عادتیں لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی والے جو کام ہے، یہ کرتے کرتے چلا گیا. شراب پینے والا سوچے کہ اگر شراب کے نشے ہی میں موت آ گئی تو. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے اور سننے والا سوچے کہ اگر یہ میں فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا. کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سننے والا سوچے اسی وقت اگر مجھے موت آ گئی تو. بے حیائی، بدکاری کے اڈوں پر جانے والا، کیسینو اور یہ نائٹ کلبز میں جانے والا سوچے اگر وہیں مجھے موت آ گئی تو. ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، ہمیں سجدہ کرتے ہوئے موت آئے، ہمیں مسجد میں موت آئے، ہمیں درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے. کاش ہمیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے عشق رسول میں آنسو بہاتے ہوئے موت آئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن زندگی کیسی گزار رہے ہیں. خدا را سچی توبہ کر لیجیے. یہ جو گناہ ہے نا، یہ اچھے نہیں. یہ گناہوں کی نحوست ہم سن رہے تھے، اب ایک ایسی نحوست سنیں جو لرزا دے گی آپ کو. گناہوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی عادت بعض اوقات انسان کے، مسلمان کے ایمان کے لیے بربادی کا سبب بن سکتی ہے. اور اس طرح کے بڑے واقعات بزرگان دین نے لکھے، اپنے تجربات کو بیان کیا ہے. کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہیں کہ کوئی شراب کا عادی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی کسی اور حرام کام میں مبتلا رہا کرتا تھا، اور وہی گناہ اس کے برے خاتمے کا سبب بنا. خواب میں دیکھنے والوں کو ان لوگوں نے آ کر اپنے قبر میں عذاب کا جو ہے وہ پتہ بتایا. کتابوں کے اندر بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور واقعی گناہ بڑھتے بڑھتے آخر بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں. وقت کم ہے ورنہ اس کی تفصیل بیان کی جاتی. جی ہاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کو پڑھیے، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اندر کفریہ کلمات انسان بول دیتا ہے، مسلمان اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے جو قیمتی شے ہے وہ ایمان ہی تو ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنانا کہ شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، جی تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما بخشش دے. اسی کے لیے ہے، شفاعت بھی اسی کے لیے ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت اسی کے لیے ہے، علماء کی شفاعت، اولیاء کی استعانت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسی کے لیے ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. ورنہ اگر ساری زندگی ایمان پر رہا لیکن مرنے سے پہلے اگر کسی کا ایمان برباد ہو گیا تو نہ اس کے لیے رب کی رحمت ہے، نہ اس کے لیے سرکار کی شفاعت ہے، نہ اولیاء کی مدد ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں، فقط عذاب ہی عذاب ہے. تو گناہوں کی یہ سب سے بڑی نحوست کہ ایمان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے.
ہمیں یہ پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور آپ نے جو سوال کیا مختصر اور اس کا جواب عرض کرتا چلوں کہ یہ سوچنا کہ گناہ کرنے والے تو بڑے خوشحال ہیں. اور معاذ اللہ ایک اور پہلو آپ کو عرض کروں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ایگری کریں گے کہ یہ جو سینس ہے نا کہ یار وہ گناہ کرتا ہے پھر بھی خوشحال ہے دنیاوی طور پر، یہ سینس بڑھتے بڑھتے بعض اوقات کفار کی تعریف میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کی لوگ مثالیں دینے لگتے ہیں کہ دیکھو یار وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنے آرام میں ہیں، کتنی ترقی میں ہیں، اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. یقین کیجئے کہ اول تو مسلمان دنیا میں دنیا کمانے کے لیے آیا ہی نہیں، ہمارا مقصد ہی یہ نہیں ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے. اگر یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی اور ایک وہ جو کوڑا کرکٹ پر مکھی ہوتی ہے. شہد کی مکھی شہد کھا کر ہی زندہ رہ سکتی ہے، اور جو دوسری گندی مکھی ہے اس کی غذا ہی گندگی ہے. تو وہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، تو ان کی غذا ہی بری چیزیں ہیں. وہ ان کو کھا کر، ان کو اپنا کر ترقی کر سکتے ہوں گے، زندہ رہ سکتے ہوں گے. لیکن مسلمان کی مثال تو ایک پاکیزہ اور شہد کی مکھی سی ہے جو اگر گندگی کھا لے تو مر جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ایک اور اس کا جو پہلو علماء کرام نے بیان فرمایا اور بڑا ہی خطرناک ہے یہ سینس اور یہ سوچ کا ڈیولپ ہو جانا کہ وہ تو اتنے گناہ کر کے بھی اتنا خوشحال ہے. کہیں یہ رب عز و جل کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب عز و جل مجھ سے روٹھ گیا ہو، اپنی رحمت کو مجھ سے دور کر لیا ہو، اور باوجود گناہوں کے مجھے دنیا کی نعمتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ میں غفلت کا شکار رہوں اور کل بروز قیامت میری اتنی ہی زیادہ گرفت کر دی جائے. یہ تو حدیث پاک ہے اسد بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس تمام لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو گناہ گاروں کو دیکھ کر کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، پھر بھی سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے. اور گناہ گار بھی خود کبھی کبھی سوچتا ہے یار میں تو برے کام کر رہا ہوں مگر ہر چیز اچھی ہو رہی ہے. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. پکڑ ہونی ہے، جواب دینا ہے. آج ڈھیل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل جواب نہیں دینا. گناہ نہ کیجیے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کیجیے. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کیجیے. اور خاص طور پہ میرے نوجوان اسلامی بھائی، ینگسٹر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، یہ زندگی، یہ جوانی کے مزے میں ڈوب کر گناہ کر رہے ہیں وہ سنیے. یہ نہ سوچیں کہ میں بوڑھا ہو کر اولڈ ایج میں جا کر ریپنٹنس کر لوں گا، پھر اللہ اللہ کر لوں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادت کر لوں گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جئیں گے؟ آپ کو بڑھاپا ملے گا. کیا نوجوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوان قبر میں نہیں چلے جاتے؟ آپ بھی تو دیکھتے ہیں. کیا میں اور آپ نہیں جا سکتے؟ آئیے سنیے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کس قدر چھما چھم برستی ہے. منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو. سبحان اللہ. منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، اور جب دوسری مرتبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے. جب تیسری مرتبہ بھی توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا. میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا
اور تائبین توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں خطائیں معاف کرتا اور ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں۔ اے میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا۔ وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا۔ میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے، سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر۔ سوچئے میرے پیارے اسلام، کیسی صدائیں ہیں، یہ اعلان ہے میرے رب کی رحمت کے۔ آج نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ نیت کریں آج کے بعد گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ شراب نوشی کرنے والا شراب سے توبہ کر لے، بے حیائی کرنے والا بے حیائی سے توبہ کرے، حرام روزی کمانے والا حرام روزی کو چھوڑ دے، ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے، ادب کرے ان کا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ زبان کی آفتوں میں مبتلا جو شخص ہے وہ اس سے توبہ کرے۔ جو دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ رکھے ہوئے، حسد رکھے ہوئے، تکبر اور پراؤڈ میں مبتلا ہے، توبہ کر لیجئے۔ آج بس ڈیسیشن لے لو، ہاں آج، کل نہیں، صبح بھی نہیں، ابھی اسی وقت۔ اگر ابھی بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور جس ملک میں آپ مجھے سن رہے ہیں اور وہاں عشاء کا وقت موجود ہے، اٹھیے، وضو کیجئے، تو اب نماز پڑھیے اور پھر نمازی بن جائیے۔ نماز پڑھ کر دعا کرنا، سر جھکانا، آنسو بہانا، مانگنا اس سے، اگر اس نے قبول کر لیا رب عز و جل کی بارگاہ سے ضرور عطا ملے گی۔ ہم یقیناً کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، مگر میرا مالک قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ہمیں طاقت دے گا، وہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائے گا اور ہمیں انشاءاللہ یہ ہمت ملے گی کہ ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت بن جائے تو فرسٹ سٹیپ یہ اٹھائیے کہ فوراً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی ماحول میں رنگ جائیں، پریکٹیکلی شامل ہو جائیں، اور آپ جو ہے اجتماعات میں جانا، مدنی قافلوں میں جانا، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جانا شروع کر دیں۔ مدنی چینل کو بھی پکڑ لیجئے، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی سیکھنے کو ملتا رہے گا، آپ اپنی لائف میں تبدیلی لانا شروع کر دیں گے۔ کچھ کال سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد کامل اتاری بات کر رہا ہوں کراچی باب المدینہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کا نامہ اعمال کے آخری صفحات بہت اچھا جا رہا ہے، مجھے اس کو سن کر بہت خوشی ہوئی، دیکھ کر بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کی دعوت اسلامی اس طرح کے سلسلے جاری رکھیں اور ہماری اصلاح کے پروگرام بھی جاری رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے آپ کے مدینہ چینل بہت اچھا لگا، سننے میں، دیکھنے میں، گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے، تو میں آپ کے اجتماع میں آنا چاہتا ہوں لاہور میں جو ہے، تو اس کے بارے میں مجھے معلومات دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر اجتماع ہوتا ہے، ایک تو ہمارا سوڈیوال میں اجتماع ہوتا ہے، ایک ہمارا کہنا نو فیضان مدینہ لاہور میں جو ہے قصور روڈ پر، وہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، باقی بھی کئی مقامات پر، جوہر ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں بھی اجتماع ہوتا ہے، ایک شیر والی مسجد بھی ہے، علاقہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں بھی اجتماع ہوتا ہے، تو بہت ساری جگہوں پر مرکز الاولیاء میں اجتماع ہوتا ہے۔ تو آپ قذافی اسٹیڈیم بھی چلے جائیں، ورنہ داتا دربار کے قریب ہی مکتبۃ المدینہ موجود ہے، وہاں تشریف لے جائیں، آپ کو مزید وہاں سے گائیڈ کر دیا جائے گا۔ آخری کال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی کے علاقے سے بات کر رہا ہوں۔
دراصل ابھی ہی میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا چینل پر. اس میں بہت ہی بہترین بات یہ تھی کہ جو ڈائریکٹر تھے ایک مارننگ شو کے اس کے انہوں نے توبہ کی اور ماشاءاللہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ اس قسم کی جو محنت اس پیچھے ہوئی ہوگی اس کا میں بتا نہیں سکتا کہ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ کتنی محنت ہوئی ہوگی ان کے پیچھے. تو یہ بڑا ہی بہترین ایون دو کہ میں دوسرا مسلک جو ہے اور پریکٹس کرتا ہوں لیکن ان چیزوں پر اتنا نہیں جاتا میں. یہ دین کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. یہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ فار اپریشیشن. ایکچولی پیارے بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوا تھا. ایک مدنی مذاکرہ جس میں امیر اہل سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے, توبہ پر گفتگو ہوئی اور پھر ان کے دل نے چوٹ کھائی اور کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا. تو میں تو آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ جس ولی کامل, جس بزرگ ہستی کی صحبت حاصل کر کے ایسے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ ایک داستان نہیں ہے, چونکہ سلسلہ بہت مختصر ہوتا ہے, ہمارے پاس ایسی طویل داستان ہے. بلکہ میں چاہتا تھا, ہماری مجلس نہیں دکھا سکی کہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے توبہ کی وہ اب کیسے دکھتے ہیں. توبہ کے وقت جو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی فلمیں ڈائریکٹ کی تھی, اب وہ با امامہ ہیں, چہرے پر ان کے داڑھی ہے اور اب وہ مبلغ دعوت اسلامی بن چکے ہیں. جیسے جنید شیخ بھائی کو ہم نے دیکھا, اسی طرح انڈیا میں ایکٹرز تبدیل ہوئے ہیں اور شو بز سے تعلق رکھنے والے بڑے جس کو آپ کہیں کہ برائیوں میں ملوث لوگ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے چاہا آپ آ کر اس ماحول کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں, کس طرح سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کے دل پر بھی چوٹ لگے گی. مجھے ایسی ہی کالز کی توقع ہے, ایسے ہی میسیجز کی توقع ہے. نیت یہی ہے کہ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ رہے ہوں گے, اور کس کے دل پر چوٹ لگ جائے, کون توبہ کر لے اور اس کی توبہ کرنے سے ہم گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی سبیل بن جائے, ہماری بھی مغفرت کا کوئی سبیل بن جائے, ہمارا بھی کوئی بیڑا پار ہو جائے. تو بڑی امیدوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ لے کر ہم اتوار کو حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو توبہ کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الہی نام اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو.